السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جی میں نے تو خیر یہ پہلی دفعہ کاشت کی ہے، لیکن جو لوگ پہلے مکئی کاشت کرتے رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی جرمینیشن بہت اچھی ہوئی ہے۔ ہماری نسبت یعنی کہ ان لوگوں کی نسبت آپ لوگوں کی بہت اچھی جرمینیشن ہوئی ہے۔ اب وہ 3 پتوں پہ آ گئی ہے یا چوتھا پتا نکالنے والی ہے۔ اب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ آپ نے کہا تھا کہ تیسرے پانی کے بعد یہ سپرے کرنی شوگرا آپ کی، تو اس لیے میں پوچھا تھا کہ کیا واقعی یا تیسرے پانی کے بعد کر دیں اس کو ایک سپرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان، اور میں بول رہا ہوں حافظ وسیع ٹی وی چینل سے، اور میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ جب بھی کوئی نیا ویڈیو سامنے آئے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج کا جو پروگرام ہے یہ موسمی مکئی کا موسم اس وقت ٹاپ پر ہے، اور آج کا پروگرام اسی سے متعلق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور میں اپنے لیے کیا پسند کرتا ہوں؟ وہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں نے جب بھی کوئی فصل لگانی ہو تو میری فصل کی پیداوار زیادہ سے زیادہ آنی چاہیے تاکہ میرے خرچے بھی پورے ہوں اور مجھے اس سے منافع بھی ہو۔ اب آج کل ہمارے ہاں 2 قسم کے گروپس ہیں۔ ایک پروگریسو گروپ ہے، یہ وہ گروپ ہے پروگریسو فارمرز کا جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے واقف ہے، اور ایک بڑا گروپ ہے جسے ہم سمال سکیل فارمر کہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پروگریسو فارمر کہلائیں۔ اب وہ پروگریسو فارمرز بنانے کے لیے آج میں نے ریکویسٹ کی ہے اپنے چھوٹے بھائی عبد المتین صاحب سے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کی ساری زندگی اسی چیز میں گزری ہے کہ فصل کے اندر ہم کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں جس کی بنیاد پر ساتھ والے کی پیداوار زیادہ آتی ہے اور میری پیداوار زیادہ نہیں آتی۔ انہوں نے ماشاءاللہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے، پیتھالوجی ان کا سبجیکٹ رہا ہے، اور ایک زمانے میں ان کے بارے میں مشہور تھا جب یہ ایف ایم سی میں کام کیا کرتے تھے کہ اگر متین صاحب کے کسی فیلڈ کے قریب سے گزر جائیں تو انشاءاللہ تعالی وہاں سے مرض بھی بھاگ جائے گا اور کیڑا بھی بھاگ جائے گا۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں۔ ایک تو میں ویلکم کروں گا آپ کو اس چینل کے اوپر، اور میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ یہ آپ ایک نیک کام کے لیے آئے ہیں، ان غریب کسانوں کی مدد کے لیے جن کے پاس جن کی خواہش موجود ہے لیکن علم نہیں ہے کہ ہم کسان، اگر آپ مجھے سمجھ لیں کہ میں چھوٹا کسان ہوں، موسمی مکئی میں نے لگانی ہے، میں کون کون سی غلطیاں کرتا ہوں، اگر میں وہ غلطی نہ کروں اور آپ کے بتائے ہوئے جو ہدایات ہیں ان پر عمل کروں تو میری پیداوار کس طریقے سے بڑھ سکتی ہے اور کتنی بڑھ سکتی ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا اور آپ سے بھی کروں گا کہ آپ ویلکم کریں متین بھائی کو، اور متین بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مجھے بتائیں کہ میں کون کون سی غلطیوں سے اجتناب کروں اور تاکہ میری پیداوار زیادہ سے زیادہ آ سکے۔ جناب متین صاحب۔ بہت بہت شکریہ حافظ وسیع محمد صاحب۔ ایک تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جو حافظ وسیع محمد چینل شروع کیا ہے، یہ یقیناً فارمرز کی رہنمائی کے لیے اور ان کی وہ ضرورتیں جو کہ کاشتکاری کے لیے ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ان کو انشاءاللہ پورا کرے گا، اور یہ خدمت خلق یقیناً آپ کے لیے توشہ آخرت ثابت ہوگی۔ آج جو انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں ایسی چیزیں جو فارمر سے غلطیوں کی بنیاد پہ ہوتی ہیں کاشتکاری میں، ان کے بارے میں خصوصاً مکئی کی فصل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے گزارشات پیش کروں۔ تو کاشتکار دوستو، ہمارے جتنے کاشتکار ہیں وہ مکئی تو کاشت ہر سال کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے پہلی دفعہ اس دفعہ کاشت کرنی ہے۔ مکئی کی فصل انہوں نے پچھلے سال بھی کاشت کی، اس سے پہلے بھی کاشت کی،
اور کاشت کے بعد وہ جو محسوس کی کہ یار میری فصل اس دفعہ اتنی نہیں ہوئی ہے جتنی میرے دوسرے ذمہ دار کی ہوئی ہے، وہ اپنے گھر میں اس کو ڈسکس بھی کرتا ہے، وہ آپس میں بحث بھی کرتے ہیں، میاں بیوی بچے مل کے بحث بھی کرتے ہیں کہ ہم سے کون سی غلطی ہوگی، وہ غلطیوں کو لسٹ بھی بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اگلے سال ہم نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ لیکن وہ پورا اگلا سال جو ہے وہ چونکہ 12 مہینے بعد آنا ہوتا ہے، تو ان 12 مہینوں میں وہ سب بھول جاتے ہیں کہ ہم نے غلطیاں کیا کی ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آنے والے سال میں وہ غلطیاں دوبارہ ان سے سرزد ہو جاتی ہیں، بھلے وہ 100% ہو جائیں، 80% ہو جائیں، 50% ہو جائیں، لیکن وہ غلطیاں جو ہیں ان سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ میں کاشتکار دوستو آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے اب موسمی مکئی کاشت کرنی ہے، لہٰذا اس کی کاشت کے وقت آپ کو میں صرف 5 چیزوں کے بارے میں نشاندہی کروں گا۔ زیادہ کی میں اس لیے نہیں چاہ رہا کہ چونکہ وقت کم ہے، تو صرف 5 چیزوں پہ اگر آپ توجہ دے لیں گے اور ان 5 بیماریوں کو اور 5 چیزوں کو، کمزوریوں کو ختم کر لیں گے، تو آپ پروگریسو فارمر کے قریب پہنچ جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میانہ روی جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے، لہذا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھا ایک دم سے آپ پروگریسو فارمر جو جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے یا وسائل ہیں اس تک پہنچ جائیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم وہ غلطیاں جو کر پاتے ہیں ان کو کیسے ہم روکیں اور ان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اور مکئی کی فصل جو موسمی آپ نے کاشت کرنی ہے، اس میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا وقت کاشت ہے۔ وقت کاشت میں آپ دیکھیں کہ ہم کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں تاریخ کو، اس کا ایک دورانیہ ہوتا ہے۔ موسمی کا دورانیہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جولائی سے آپ نے شروع کیا، 1 جولائی سے شروع کیا اور اس کے بعد اگست کے آخر تک آپ اس کو کاشت کرتے ہیں۔ لیکن اس میں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ میں نے اس مکئی کی فصل کے بعد اور کون سی فصل لینی ہے۔ اگر آپ نے سرسوں کاشت کرنی ہے تو پھر آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جولائی کے مہینے میں آپ اپنی فصل کو کاشت کو مکمل کر لیں۔ اگر آپ نے گندم لینی ہے تو پھر آپ کے پاس لمبا پیریڈ موجود ہے، آپ پورا اگست بھی لے سکتے ہیں، اور 15 اگست 20 اگست 25 اگست تک بھی اگر آپ چلے جاتے ہیں تو پھر بھی آپ مکئی کی کاشت جو ہے وہ پھر آپ گندم کی کاشت کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے میں یہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ لہٰذا آپ سستی کا مظاہرہ کریں، میں ایک گنجائش کا کہہ رہا ہوں۔ غلطی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اگر میں 25 اگست تک لگا سکتا ہوں تو میں نے 15 اگست کو تیاری کرنی ہے۔ اگر آپ کی زمین اس میں فارغ ہے تو آپ ابھی اس کو کاشت کر سکتے ہیں، لہٰذا اس میں اگلی فصل کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے پیریڈ کو، اپنی کاشت کے وقت کو کا تعین کرنا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر سال جو اپنی مکئی کی فصل کاشت کرتے ہیں وہ جلدی میں ہم ورائٹی کے انتخاب پہ توجہ نہیں دے پاتے۔ ہمیں یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ ہم مکئی کی کون سی قسم جو ہے اس کو کاشت کریں جس کے نتیجے میں ہمیں بھرپور پیداوار مل سکے یا ہمیں مطلوبہ پیداوار مل سکے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ لوگ ایسی اقسام کو منتخب کر لیتے ہیں جو یا آپ کو ادھار مل جاتی ہے، یا یہ ہے کہ آپ کو کسی نے ہمسائے نے آپ کو کہہ دیا کہ یار تم چلو یہی لگا لو، آپ یہی دستیاب ہے، اچھے بیج جو ہیں وہ ختم ہو گئے، یہی بیج کاشت کر لو۔ تو اس وقت میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ غلطی اس دفعہ آپ نے نہیں کرنی۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی پوری پیداوار کا انحصار قسم کے انتخاب کے اوپر ہے۔ اگر آپ نے قسم کا انتخاب صحیح نہ کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ جتنا مرضی خرچہ کر لیں اس کے نتیجے میں آپ کو وہ مطلوبہ پیداوار نہیں ملے گی۔ میں اس وقت آپ کو بتا دوں کہ میں تقریباً 400 ایکڑ پہ فارمنگ کرتا ہوں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں مختلف قسموں کا موازنہ کروں اور موازنے کے بعد دیکھیں کہ کون سی فصل، کون سی ورائٹی جو ہے، کون سی قسم جو ہے وہ مجھے بہتر پیداوار دے سکتی ہے۔ لہٰذا اس میں نے دونوں چیزیں دیکھنی ہیں، ایک تو یہ جو قسم لگا رہا ہوں اس کی پیداواری صلاحیت، اور دوسرا میں نے دیکھنا ہے کہ یہ میری جیب پہ زیادہ بوجھ تو نہیں پڑے گا، میرا خرچہ تو زیادہ نہیں ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جب دونوں چیزوں کو میں نے کمپیئر کیا تو میں نے کوشش کی کہ میں ایسی قسم منتخب کر لوں جو کہ میری پیداوار جو ہے وہ زیادہ دے سکے۔ اس میں نے تقریباً کوئی 15 ورائٹیز جو ہیں وہ مختلف وقتوں میں کاشت
کی ہیں, ایک ہی سال میں نہیں کی ہیں, کوئی پہلے سال کی, کوئی دوسرے سال کی. تو اس کے بعد اس وقت میں ایک ورائٹی جو بالکل نئی ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ حافظ وسیع صاحب بھی اس ورائٹی کو پسند کر رہے ہیں, تو وہ FH110 ہے. وہ FH110 جو ہے وہ نام کی وجہ سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ FH110 ہے تو لہٰذا آپ کاشت کریں, بلکہ اس کی خوبیاں ہیں. خوبیوں میں کیا آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا پودا, چونکہ آپ نے اس وقت جو فصل کاشت کرنی ہے اس کے دو مقصد ہیں آپ کے, یا آپ اس سے سائلج بنانا چاہتے ہیں یا آپ اس سے مکئی کے دانے بنانا چاہتے ہیں. دونوں لحاظ سے یہ ورائٹی جو ہے FH110 یہ کامیاب ورائٹی ہے. اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کی جو پودا ہے, اس کی پودا کی جو اونچائی ہے یا پودے کا قد جو ہے وہ تقریباً 9 سے 10 فٹ آرام سے ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا پودے کی سٹیم جو ہے وہ کافی بڑی ہے, چوڑی ہے, جس کے نتیجے میں یہ پودا گرتا نہیں ہے. موسمی تبدیلیوں میں, ہواؤں میں اور آندھیوں میں یہ پودا گرتا نہیں ہے. اور اس کے نہ گرنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی جڑیں جو ہے وہ بڑی مضبوط ہیں. وہ ایک جڑ یا دو جڑ نہیں ہوتی, وہ پورا ایک پنجہ ہوتا ہے جڑوں کا, جو کہ اس کو مضبوطی سے زمین کے ساتھ گاڑ دیتا ہے. تیسری اس ورائٹی کی خوبی یہ ہے کہ یہ ورائٹی کے جو پتے ہیں وہ بڑے چوڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ ہے کاشتکاروں کو کہ چھلی جو لگنی ہے اس کی خوراک ساری آنی ہے پتوں کے سے. پتے اگر بڑے ہوں گے, چوڑے ہوں گے, لمبے ہوں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو خوراک پوری ملے گی. اس لحاظ سے یہ پودا جو ہے یہ FH110 ورائٹی, اس میں پتے بھی چوڑے ہیں, اس کی سٹیم بھی موٹی ہے, اس کا قد بھی بڑا ہے, اور پھر اس کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ 700-800 من تک آرام سے آ جاتی اگر آپ نے خوراک پوری دی ہوئی ہے. ایسے لگا کہ میں نے اس کو بہتر پا لیا ہے, تو آپ بھی اس کو تجربہ کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو 50 ایکڑ پہ لگا لیں, 20 ایکڑ پہ لگا لیں. اگر 5 ایکڑ لگا سکتے ہیں, 10 ایکڑ لگا سکتے ہیں, تجربہ اسی چیز کا نام ہے, آپ اس کو شروع کریں. میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. جو اب تک میں سمجھا ہوں آپ کی بات سے, ایک بات تو میں نے یہ سمجھی ہے کہ وہ آپ نے وقت پہ کاشت کرنی ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کہ عید تو بعد تنبا ملے تو انہوں پھونکنا ہے. یعنی اگر وقت گزر گیا اس کے بعد میں فصل لگاتا ہوں تو پھر مجھے نقصان کے لیے تیار رہنا چاہیے. دوسرا آپ نے جو فرمایا ہے FH110 اور اس کی آپ نے خوبیاں گنوائی ہیں, میں ایک پاکستانی کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بجلی کا بل کسانوں کا میں کم نہیں کروا سکتا, یہ گورنمنٹ کا کام ہے. میں کھاد کی قیمتیں کم نہیں کروا سکتا, لیکن یہ جو سیڈ مافیا نے لوٹ مچائی ہوئی ہے کہ صرف برانڈ کے نام پر وہ ہزاروں کے حساب سے کسانوں کو لوٹتے ہیں. کم از کم FH110 جو ہے وہ اس کا ریٹ اتنا ہے کہ جو ایک کسان کے اخراجات کے اندر کمی کرتا ہے. ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل آپ صاحب, یہ آپ نے بڑی بنیادی بات کی ہے, کیونکہ باقی چیزیں جو اتنی مہنگی ہیں, ہم نے ہر صورت کھاد بھی لینی ہے, اور ورائٹی کے انتہا میں اگر آپ کو ایک معقول قیمت پر اچھی ورائٹی مل رہی ہے تو اس میں کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ میں نے فلاں ورائٹی لگائی ہے, اس سے ہمیں کسی نے کوئی شاباش نہیں دینی. اصل شاباش یہی ہے کہ پیداوار ہمیں زیادہ مل رہی ہے. جی. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کسان دوست جو مکئی کی فصل کاشت کرتے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو کاشت کس طریقے سے کرنا ہے اور اس کے بعد جڑی بوٹی کا تدارک کیسے کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اس وقت جتنے بھی پروگریسو گروورز ہیں جو اس کو سائلج کو یا مکئی کو کاشت کر رہے ہیں, تو وہ سارے جو ہیں وہ ریجز کے اوپر, کھیلیوں کے اوپر کاشت کرتے ہیں, اور عام چھوٹا زمیندار جو ہے, درمیانہ زمیندار ہے, وہ بھی کھیلیوں پہ کاشت کر رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے زمیندار ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کھیلیوں کے کاشت کرنا ایک اضافی خرچہ ہے. میں ان کو یہ گزارش کروں گا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ کا مکئی کا بیج پانی زیادہ لگنے سے مر جاتا ہے, اس نے نہیں اگنا. آپ کو بھلے آپ 20 کلو ڈال دیں 1 ایکڑ کے اندر, آپ کو وہ پودوں کی تعداد نہیں ملے گی جتنی ملنی چاہیے. اور میرے دوستوں, پودوں کی تعداد پوری ہوگی تو فصل میں پیداوار آئے گی. اگر تعداد ہی پوری نہیں ہے, اگر آپ کہیں گے کہ میرے 30,000 پودوں کی بجائے چلو 18,000 بھی ہو جائے خیر ہے, یہ تو کوئی دانائی نہیں ہے, یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی پودوں کی تعداد پوری ہونی چاہیے, اور وہ اسی وقت پوری ہوگی
کہ جب آپ کے بیج کو پانی جو ہے وہ ڈبوئے نہ، پانی اس کے اوپر سے تیر کر نہ جائے، اور جب آپ ڈرل سوئنگ کریں گے یا چھٹا کریں گے تو پانی تو اوپر فلڈ کی طرح چلے گا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ آدھے سے زیادہ بیج آپ کا مر جائے گا۔ متین صاحب یہ بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی ہے، مطلب ہے یہ رونا ایک چیز کا نہیں ہے، یہ اور چیزوں کا بھی رونا ہے۔ مثلا میں نے پانی فلڈ کیا، بیج ڈوب گیا، کچھ پیدا ہوا کچھ نہیں پیدا ہوا، چلیں 75% پیدا ہوا، 25% نہیں پیدا ہوا، مطلب برباد ہوا۔ ایک اور پوائنٹ بھی ہے، اور وہ ڈو یو ایگری ود دس ون، کہ جو میرا پانی کا ضیاع ہوا ہے، کہ جو میں کھیلیوں میں پانی لگاتا ہوں اور پانی میرے پاس نہیں ہے، جو میں کھیلیوں میں پانی لگاتا ہوں اس میں مجھے کم پانی استعمال کرنا پڑے گا اور میرا پانی ضائع کم ہوگا بنسبت اس کے کہ میں فلڈ کروں۔ ایم آئی رائٹ؟ بالکل حافظ صاحب، یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے کہ اس میں پانی کی بچت بھی ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ کھاد ڈالتے ہیں تو کھاد جب آپ چھٹا کریں گے اوپن فیلڈ کے اندر، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پودے کو تو جو قریب ہوگا وہ مل جائے گا، جو دور جائے گا وہ نہیں ملے گا۔ اور جب آپ نے کھیلیوں میں کاشت کر رہے گے تو آپ کھاد کا کیرا کریں گے کھیلیوں کے اندر، بھلے وہ یوریا ہے، بھلے وہ ڈی اے پی ہے، بھلے وہ امونیم سلفیٹ ہے، نائٹروفاس ہے، اس کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی بچت بھی آپ کی ہو جائے گی، یا وہ خوراک پوری کی پوری پودے کو ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے آپ اس دفعہ یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے بھلے 2 ایکڑوں پہ تجربہ کر لیں، 3 ایکڑوں پہ تجربہ کر لیں، اور باقی آپ ڈرل سے ہی کاشت کریں، باقی آپ چھٹے سے ہی کریں، لیکن 2 ایکڑ یا 3 ایکڑ ایسے ضرور منتخب کریں جہاں پہ آپ نے کھیلیاں بنا کے کاشت کرنی۔ اور اس کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ جڑی بوٹیوں کا تدارک، جڑی بوٹیاں جو ہیں یہ انتہائی ظالم چیز ہے، یہ زمین کی جو ہے اصل اولاد یہی ہوتی ہے، اگر ہم نے اس کو ختم نہ کیا تو زمین جو ہے وہ ساری خوراک اسی کو دیتی رہے گی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کاشتکار دوست اس میں سستی بالکل نہ کریں، اور اس کے لیے جڑی بوٹی تدارک کے لیے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو بجائی جب کی ہے اس کے 48 گھنٹے کے اندر وہ ایسی دوائی کا سپرے کریں کہ جو جڑی بوٹیوں کو اگنے سے پہلے مار دے، اسے ہم پری ایمرجنس کہتے ہیں، جس میں ڈوال گولڈ ہے جیسے، اور اس طریقے سے دوسری ادویات بھی موجود ہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی وجہ سے 48 گھنٹے کے اندر سپرے نہیں کر سکتے تو پھر اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جڑی بوٹیاں جو ہیں ان کو اگنے دیں، اور پھر تقریباً 15 دن کے بعد آپ نے جڑی بوٹیوں کو مارنے کے لیے آپ نے جو جڑی بوٹی مار ادویات ہیں جس میں گینگوی ہے اس کا سپرے کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے جو مختلف ہیں جو فصل کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے لیکن تمام قسم کی جڑی بوٹیوں کو خاتمہ کر دیتے ہیں۔ سر آپ نے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ میں ایک سیمینار میں تھا اور ایک آسٹریلین ٹرینر جڑی بوٹیوں کی تلفی کے بارے میں، اہمیت کے بارے میں بتا رہا تھا، اور اس نے کہا کہ آپ جو مکان بناتے ہیں کہ آپ چاہیں گے کہ وہاں سانپ اور بچھو ہوں؟ تو سب نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا تو پہلا کام کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا آپ ڈھونڈتے پھریں گے ان تمام بلوں کو، ان تمام پاسبلٹیز کو، اور اس کی صفائی کریں گے، پھر آپ اپنے بچوں کو ادھر لے کے جائیں گے۔ اب یہ جو ہم پودے لگا رہے ہیں یہ اصل ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے، اسی پیداوار نے ہمارا کچھ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پری ایمرجنس ہربیسائڈ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت پوسٹ ایمرجنس کے، اس لیے کہ جو کچھ اس نے کھانا ہے، جو آپ نے ابھی بتانا ہے کہ ان کو جو خوراک دینی ہے، وہ حصہ وہ چرا کر نہ لے جائے اور کمپٹیشن نہ ہو۔ رائٹ؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ یہ 30% سے زیادہ کا نقصان جو ہے یہ جڑی بوٹیاں ہماری فصل کا کر دیتی ہیں۔ اور لیکن اس میں سستی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک چیز ہم نے پتہ ہے کہ ہم نے مکئی کاشت کرنی ہے، جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے مکئی کاشت کرنی ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جیسے ہی بیج ہم نے اس میں چوپے لگانے ہیں تو اس کے بعد وہاں پہ جڑی بوٹی نے اگنا ہے، پانی لگے گا، اگنا ہے۔ تو ہم جڑی بوٹی مار ادویات کا انتظام پہلے سے کریں تاکہ 48 گھنٹے کے اندر ہماری جو سپرے والی مشینیں ہیں وہ ساری چلیں، اور اس کے بعد اس کو جڑی بوٹیوں کا صفایا کر دیں۔ اس کے بعد اسی چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مکئی کی غذائی ضروری، یہ کاشتکار دوستو یہ تو اتنی اہم، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ خواہش کر رہے ہیں، خواہش آپ کیا کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے ایکڑ میں سے 80 من، 90 من، 100 من پیداوار لینی ہے،
اور اس کے بعد خواہش آپ کی کیا ہے کہ میری 700-800 من فی ایکڑ سائلج نکلے، یہ خواہش ہے نا آپ کی۔ اب اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا آپ 300 من والی خوراک ڈالیں گے یا 700 من والی خوراک ڈالیں گے؟ سائلج 300 من لینا ہے یا 700 من لینا ہے؟ دانے جو ہیں آپ نے 40 من لینے ہیں یا 80 من یا 90 من یا 100 من لینے ہیں؟ یہ فیصلہ اگر آپ کا ذہن یہ مانتا ہے کہ میں نے 100 من لینی ہے، تو پھر میرے بھائی یہ سال پھر نہیں آنا، یہ سال پھر ہم ضائع کر دیں گے۔ ہمیں اپنی خوراک پوری ڈالنے کے لیے پوری پلاننگ کرنی پڑے گی کہ میں نے بجائی کے وقت کون سی کھاد ڈالنی ہے، اور پھر پہلے پانی پہ کون سی ڈالنی ہے، دوسرے پانی پہ کون سی ڈالنی ہے، اور کب تک میں خوراک ڈالوں گا تو میرے پودے کو فائدہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ چلے میں چھلی لگ گئی تو اب میں خوراک ڈالتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ مکئی کا پودا ہے، آپ نے اس سے پیداوار لینی ہے، اور مکئی کے پودا اپنی پلاننگ کرتا ہے۔ اگر آپ نے پہلے 35 دن کے اندر اس کی 90% خوراک پوری نہ کی تو آپ اس سے وہ پیداوار حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ کاشتکار دوستو یہ نوٹ کریں، کتنے دن؟ 35 دن کے اندر اندر آپ نے 90% خوراک اس کو دینی ہے۔ اب کون سی دینی ہے؟ اس میں ہم نے تو 2 ہی نام سنے، اچھا بھی یوریا ڈال لو، چلو تھوڑے سے پیسے ہیں تو ڈی اے پی ڈالو۔ نہیں بھائی، آپ نے ڈی اے پی آپ نے ڈالی ہے وہ ضروری ہے۔ اگر آپ ڈی اے پی 1 بوری ڈال رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایکڑوں میں 2 بوری ڈی اے پی ڈالیں، ہر ایک میں نہیں ڈال سکتے نا، کچھ ایکڑوں میں 2 بوری ڈی اے پی ڈالیں، 1 بوری پوٹاش ڈالیں، اور پھر اس کے بعد 3 بوری یوریا ڈالیں۔ پھر آپ موازنہ کریں کہ جن ایکڑوں میں میں نے خوراک پوری ڈالی ہے وہاں پہ میری پیداوار کتنی حاصل ہوئی ہے، اور اگر جو ایکڑ جن میں آپ نے کم خوراک ڈالی تھی، 1 بوری ڈی اے پی ڈال دی، آدھی بوری پوٹاش ڈال دی، یا وہاں پہ آپ نے یوریا 2 بوری ڈالی ہے، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یار میں نے صرف 4000 بچانے کے لیے، 5000 بچانے کے لیے میں نے 20 من کا نقصان کر لیا۔ 20 من کی پتہ قیمت کتنی بنتی ہے؟ 20 من کی قیمت اگر 1500 روپے من آج کل ہے تو 30,000 روپے بن رہی ہے۔ اب 20 من ہم 30,000 روپے کو نقصان ہم پرواہ ہی نہیں کر رہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوستو یہ ہے وہ غلطی جو ہم ہر سال کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اگلے سال پھر بھول جاتے ہیں۔ متین صاحب آپ نے مجھے تو اپنی جوانی یاد دلا دی۔ جب میں ایگریکلچر یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور آپ بعد میں آئے ہیں، ہم دیکھتے تھے کہ جو ہمارے جو سپورٹس مین ہوتے تھے اس میں پہلوان، اس میں کرکٹ کھیلنے والے، فٹ بالر، والی بالر، میں روز دیکھتا تھا کہ وہ اتنے لمبے لمبے لسی کے اور دوسرے دودھ کے گلاس وہ پیا کرتے تھے۔ اب ہم جیسے آدمی افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو ایک دن میں نے اسے پوچھا اپنا پہلوان سے، سرفراز پہلوان اس کا نام تھا، آج دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب کرے۔ اس نے کہا جی یہ سارا یونیورسٹی کھلاتی ہے ہمیں۔ تو میں نے سپورٹس جو ہمارا آفیسر تھا اس سے پوچھا، اس کے جی یہ آپ ان کو فری ملتا ہے؟ اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے جب یہ ہار کے آئیں گے میں جب ان کو کھلاؤں گا؟ یعنی کہ مجھے ان کو پہلے میں اس لیے کھلاتا ہوں تاکہ یہ بالکل تیار رہیں۔ تو ہم لوگ بھی اسی کے ساتھ ایک، جہاں آپ نے بتایا ہے کہ ڈی اے پی اور نائٹروفاس، تو ایک چیز ہے ہمارے پاس سرغاب، اور سرغاب جو ہے وہ ایک قدرتی آرگینک ایکسٹریکٹ ہے پلانٹ کا، اور وہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب نے بنایا ہے، ان کی 40 سال کی زندگی کا نچوڑ ہے، اور جن لوگوں نے آج تک استعمال کیا انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اس پودے کے اندر، مکئی کے پودے میں، گندم کے پودے میں امیونٹی پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بیماریوں سے لڑ سکتا ہے اور وہ کیڑے سے لڑ سکتا ہے۔ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اگر خوراک پوری آپ نہیں دیں گے تو آپ کے اپنے بچوں کی گروتھ پوری نہیں ہوگی، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو فصل ہے یہ بھی آپ کے بچے، اگر آپ نے ان کو پورا کھانا نہیں دیا، یا آپ کے جانور ہیں ان کو پورا کھانا نہیں دیا، اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ وہ 40 لیٹر دودھ دے گی، تو اٹ از ناٹ پاسبل۔ میں شکر گزار ہوں، آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ اس میں کاشتکار دوستوں یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ڈی اے پی بھی ڈال رہے ہیں، نائٹروفاس بھی ڈال رہے ہیں۔ اگر آپ نے ڈی اے پی نہیں ڈالی تو پھر نائٹروفاس ڈالیں گے، جو آپ کی زمین کے حساب سے ہے۔ اگر آپ کی زمین ذرا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ذرا پکے وٹ کی زمین ہے تو پھر آپ نائٹروفاس اس کو ڈال سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو خوراک ہے یہ اس میں آپ نے کوئی کنجوسی نہیں کرنی ہے، تو اگر اس وقت کی کنجوسی جو ہے وہ آپ کی پوری پیداوار کو داؤ پہ لگا دے گی۔ اس لحاظ سے ضروری ہے کہ آپ نے تمام چیزیں جو کہ پودے کی ضرورت ہیں
میں نے کہا نا کہ 35 دن کے اندر تو لہٰذا بجائی کے وقت آپ نے ڈی اے پی 2 بوری ڈالنی ہے اور 1 بوری پوٹاش ڈال دینی ہے. پھر اس کے بعد اگلے جو پانی لگیں گے ان پانیوں کے اوپر آپ نے ہر پانی پہ 1 بوری یوریا اس طریقے ڈالنی ہے کہ 3 بوریاں جو ہیں وہ آپ کی پہلے 35 دن کے اندر اندر اس کو آ جائیں گی. اور اس میں اس دوران میں جہاں پہ آپ کو موقع ملے گا آپ نے یوریا کے ساتھ زنک جو ہے وہ بھی ڈالنی ہے. زنک ڈالنا بڑا ضروری ہے جو کہ پودے کے اندر جو ہارمونز ہوتے ہیں ان کو پیدا کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کا خوراک لینے کا عمل بڑھ جاتا ہے. اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی. ایک بڑی چیز جو ہے جو میں نے آج کل دیکھی ہے اور سب لوگوں نے دیکھی ہے, یہ شہروں کے اندر گھروں کے باہر اب پہلے گارڈ نظر نہیں آتے تھے, گارڈ بیٹھا ہوتا ہے. CCTV کیمرے نہیں ہوتے تھے, اب ہوتے ہیں. اب وہ پلانٹ پروٹیکشن والا یہ جو چور جو ہے جو میری تمام کمائی کو کھانے والا, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں یہ ہم سب, یہ تو آپ نے وہ بات کر دی ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام اخراجات کو کھانے کے لیے چند کیڑے ہی کافی ہیں. وہ کیڑے اگر ہم نے, اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنا کام کر لیا ہے. ہم نے بیج کو منتخب کر لیا, ہم نے زمین کس طریقے سے کاشت کرنا ہے, جڑی بوٹیوں کو کیسے ختم کرنا ہے, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خوراک جو ہے ہم نے بھرپور ڈالنی ہے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ہم کہیں کہ ہماری پیداوار بہترین آئے گی. نہیں, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اب اس تندرست فصل کو نقصان کس نے پہنچانا ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر پودے پہ تقریباً 12 پتے لگتے ہیں ایک مکئی کے پودے پہ. جب 12 پتے جو ہیں ان میں سے ایک پتے کو بھی کسی کیڑے نے نقصان پہنچا دیا تو سمجھ لیں کہ باقی صرف 11 رہ گئے ایک پتے پہ. لہٰذا 12 پتوں نے جو خوراک اس چھلی کو دینی تھی اب وہ 12 نہیں رہے ہیں, ہو سکتے 10 رہ گئے ہیں, 8 رہ گئے ہیں, کتنے رہ گئے. یہ کس نے کم کر دیے یہ پتے؟ یہ ان کیڑوں نے جو مختلف وقتوں پہ آئے ہیں, ایک وقت پہ نہیں آئے ہیں. جیسے ہی آپ نے وہاں پہ کاشت کیا ہے اور زمین میں آپ نے بیج لگایا ہے تو تھوڑی دیر بعد کہیں پہ چور کیڑا آ جائے گا, وہ نیچے سے کاٹنا شروع کر دے گا. آپ ذرا اور بڑی ہوئی ہے تو وہاں پہ فلائی ورم آ گیا ہے, اس نے وہاں سے پہنچ کے اس کو پتوں کو کھانا شروع کر دیا ہے. پھر اس کے بعد ذرا پودا بڑا ہوتا ہے تو وہ جو تنے کی سنڈی ہے وہ آ جاتی ہے. وہ تنے کی سنڈی یہ نہیں کہ آپ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہی دفعہ دانے دار استعمال کریں گے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو پلانٹ پروٹیکشن میں ہر وہ چیز, ہر وہ دوائی کا انتظام پہلے کرنا ہے. یہ بات نہیں ہے جیسے آپ سب کہہ رہے تھے کہ عیدوں بعد تنبا پھوکن, اور میں کہتا ہوں کہ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ بوئے آئی جنگ تو ونو کڑی دے کان. ایسا نہیں ہے, پہلے سے انتظام ہو وہ دوائیاں جو کہ کیڑے مارنے کے لیے ضروری ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر چور کیڑا آ جاتا ہے تو آپ کو کلوروپیریفاس فلڈ کرنی پڑے گی, اور اگر آپ کا وہ آ جاتا ہے فلائی ورم تو آپ کو کوراجن کا یا ایمامیکٹن کا اور لیمڈا کا اس طرح کا سپرے کرنا پڑے گا. لیمڈا کا سپرے جو ہے وہ بعض کا شروع میں وہاں پہ ایفرٹ وغیرہ یا جیسٹ یا اس طرح کے رس چوسنے والے کیڑے آ جاتے ہیں تو ان کا بھی وہ کنٹرول کر دیتا ہے, کہ ساتھ میں چھوٹی سنڈیوں کا بھی کنٹرول کر دے گا. اس کے بعد سب سے اگلا جو مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ وہ تنے کی سنڈی کو آپ نے 2 دفعہ مارنا ہے. ایک دفعہ نہیں مارنا, 2 دفعہ مارنا ہے. ایک دفعہ جب آپ کی فصل جو ہے وہ تقریباً آپ کے گھٹنے کی ہائٹ تک ہو گئی ہے, اسے ہم 1.5 فٹ کہہ سکتے ہیں, 1.5-2 فٹ کہہ سکتے ہیں, تو اس میں آپ نے اس کی ورل میں آپ نے دانے دار زہر ڈالنا ہے. دانے دار کوئی بھی ڈال سکتے ہیں, آپ پڈان ڈال سکتے ہیں, آپ فیوراڈان ڈال سکتے ہیں, آپ فرٹیرا ڈال سکتے ہیں, جو آپ کو میسر ہو, لیکن دانے دار پوری آپ نے ڈالنی ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کی فصل جو ہے وہ تقریباً آپ کی کمر کے برابر ہو جائے گی, اس وقت بھی آپ نے دانے دار زہر کا استعمال لازمی کرنا ہے, کیونکہ اس وقت کے بعد فصل نے قدر اتنا کر دینا کہ آپ وہ فولیئر سپرے نہیں کر سکتے, اس کو نہ کوئی دانے دار اس میں ڈال سکتے ہیں, کیونکہ دانے دار کا اثر جو ہے جب آپ ڈالیں گے تو وہ چند انچ سے اوپر نہیں جاتا, اس نے نیچے تک کی کور کرنا ہے, اوپر نہیں اس نے جانا. تو اس لحاظ سے ضروری ہے کہ آپ نے جو دانے دار زہر ہے وہ 2 دفعہ استعمال کرنا ہے. پھر کٹ ورم کے لیے کلوروپیریفاس یا دوسری اس طرح کے کیمیکل فلڈ کرنے ہیں, اور جو فلائی ورم ہے اس کے لیے آپ نے کوراجن یا ایمامیکٹن یا اس طرح کی جو مؤثر ادویات ہیں ان کا استعمال کرنا ہے. لیکن یہ استعمال جو ہے یہ بر وقت ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ سنڈی بڑی ہو گئی پھر ہم ڈھونڈ رہے پھر رہے ہیں کہ اچھا جی اب کیا کریں.
وہ نقصان پہنچا چکی ہے. لہٰذا سنڈیاں آنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری فصل میں نے اگر سائے لگایا تو ہے ہی 85 دن کی فصل, اگر میں نے اس کو دانے لینے تو ہے ہی 105 دن کی 110 دن کی فصل. تو لہٰذا یہ سارے کام جو ہے اتنے دنوں میں ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہو کہ میں نے پہلے ہفتے کے اندر کیا کرنا ہے, دوسرے ہفتے کے اندر کیا ہے, کہ دنوں کا کام. جزاک اللہ متین صاحب, میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو 5 چیزیں مجھے تو زبانیں یاد ہو گئی ہیں. ایک آپ نے بتایا ہے کہ بر وقت موسم کاشت, جی, اور ایک آپ نے بتایا ہے کہ یہ جو بیج کی جو موجودگی ہے, ایک یہ بتایا ہے کہ آپ نے HF110 اگر آپ نے پہلے کبھی نہیں لگایا تو آپ کم از کم 1 یا 2 ایکڑ لگا کر دیکھیں, اور یہ آپ کا ذاتی تجربہ ہے. تیسری بات آپ نے بتائی ہے کہ جب آپ نے پہلوان کو لڑائی کے لیے تیار کرنا ہے, اس سے پیداوار زیادہ لینی ہے, تو اس کو غذا بھی ویسے ہی دینی پڑے گی. اور چوتھی بات آپ نے بتائی ہے بٹوین دی لائنز, کہ پودے کی زبان کو آپ جانیں, آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ کل کو کیا مصیبت آنے والی ہے, اس کا بر وقت علاج کریں. پھر غذائی ضروریات کے بعد ایک درمیان میں آپ پہلے بتائی تھی کہ جڑی بوٹیوں کا خاتمہ کرنا کبھی بھی نہ بھولنا. اور جو لاسٹ بات آپ نے بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ یہ آپ نے جو ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں, اس کے اوپر ظاہر ہے جہاں جس گھر کے اندر کوئی چیز ہوگی چور بھی وہیں پر ہی آئے گا, تو لہذا اس چور کا خیال رکھنا ہے. اور میں اس میں ایڈ یہ کروں گا کہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ موسم کو بھی اچھا رکھے اور ہمیں طاقت دے. میں آپ کا شکر گزار ہوں, اور اپنے بھائیوں سے میں مخاطب ہوں. مجھے اب ایک شعر یاد آ رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اے بت تراش اس کو حیرت میں ڈال دے, اور پتھر کی آنکھ سے کوئی آنسو نکال دے. اس موسمی کاشت کی جو آپ کی موسمی مکئی ہے, اس وقت سائلج کی قیمت بھی اوپر ہوگی, اور اس سے جو بیج حاصل ہوگا دانہ, اس کی قیمت بھی بہت زیادہ حاصل ہوگی. والسلام, خدا حافظ.